أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں سے قرآن حکیم سے تعلق رکھنے والے ایک موضوع کی بابت گفتگو کر سکوں اور اس بارے میں چند آیات، چند احادیث اور صحابہ کرام کا طرز عمل آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرے موضوع کے بارے میں آپ محترم شیخ جمشید سلطان حفظہ اللہ کے ذریعے جان چکے ہیں کہ وہ ہے تدبر قرآن۔ تدبر کا معنی کیا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ تدبر قرآن، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، قرآن کریم کی آیات کو سمجھنا، قرآن کریم کی آیات پہ غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا، قرآن کریم سے رہنمائی لینا، یہ ہے تدبر قرآن۔ اور ہمیں قرآن کریم پہ تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے، قرآن حکیم میں بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی یہ ترغیب آئی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ قرآن کریم پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر قرآن کریم غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سا اختلاف ہوتا، بہت سا تناقض ہوتا، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہوتی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، 82۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونا اسے معلوم ہو سکے گا جو قرآن کریم پہ غور کرے گا، ایک آیت کی تفسیر سمجھے گا، دوسری آیت کی تفسیر سمجھے گا، تیسری آیت کی، چوتھی آیت کی، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ قرآن کریم کی آیات آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، بلکہ ہر آیت دوسری آیت کی تائید اور تصدیق کرتی ہے۔ تو اس تدبر کے نتیجے میں اسے قرآن کریم کی حقانیت کا علم ہوگا اور پھر وہ قرآن کریم پہ ایمان لا سکے گا۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ بنیادی مقصد کیا ہے اس کی نازل ہونے کا؟ فرمایا تاکہ یہ لوگ قرآن کریم کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف آئیں تو وہاں سے بھی یہی پیغام ملے گا کہ قرآن کریم کے نزول کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا تھا، اقرأ القرآن فی شہر، کہ قرآن کریم ہر رات ختم نہ کیا کرو، قرآن کریم کم از کم ایک مہینے میں ختم کرو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص اصرار کرتے رہے، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس سے پہلے قرآن ختم کر سکتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مزید گنجائش دیتے رہے کہ چلو 20 دنوں میں ختم کر لو، 10 دنوں میں ختم کر لو۔
لیکن ان کا اصرار جاری و ساری رہا کہ میں اس سے پہلے ختم کر سکتا ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں۔ تو آخر میں آپ نے 3 راتوں میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دی تھی، یعنی کہ اس سے پہلے قرآن ختم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کا وہ ٹکڑا جو ترمذی شریف میں آیا ہے اور نمبر ہے 2949 2949، ذرا اس پہ غور کریں۔ وہاں پہ الفاظ یہ آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جو قرآن کریم 3 راتوں سے پہلے ختم کرے اس نے قرآن کریم سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ ان الفاظ سے کیا پتا چلا؟ ان الفاظ سے یہ پتا چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں گے تو جو ثواب نہیں ملے گا، ملے گا۔ قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تدبر قرآن کے معاملے میں دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ رب العزت کی طرف سے سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کے فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت ان کا تذکرہ خیر اپنے مقدس اور معصوم فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ یہ 4 چیزیں کن کے لیے ہیں؟ یہ 4 سعادتیں کن کو ملتی ہیں؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یہ 4 سعادتیں ان کو ملتی ہیں جو اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہوں۔ کس کام کے لیے؟ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت پہ اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن کریم کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ قرآن کریم کا دراسہ ہو رہا ہو، قرآن کریم کے اوپر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کیا جا رہا ہو، اس کو سمجھا جا رہا ہو۔ تو یہ 4 چیزیں ملتی ہیں ان لوگوں کو جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اور قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے، اس کی اسٹڈی کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ مل بیٹھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ اس حدیث پہ غور کریں جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے دین میں فقاہت دیتے ہیں۔ فقاہت کس میں؟ دین میں۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قرآن و حدیث کا فقیہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا فقیہ کون ہوگا؟ جو صرف حافظ قرآن ہے وہ فقیہ نہیں ہوگا، جو صرف قاری قرآن ہے وہ فقیہ نہیں ہوگا۔ فقیہ وہی ہوگا
جو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ، قاری قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیر سمتا ہے، قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔ چوتھی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اسے امام احمد اور امام ابن حبان یہ دونوں بڑے امام روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا، رات ادھر گزاری۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری پہر اٹھے، قضائے حاجت کے لیے گئے، تو عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لیے پانی رکھا۔ آپ بہت خوش ہوئے، آپ سیدہ میمونہ سے پوچھتے ہیں پانی کس نے رکھا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو آپ خوش ہو کر دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تأویل، اے اللہ عبداللہ کو دین کا فقیہ بنا دے، دین میں فقاہت دے دے، اور قرآن کی تفسیر اس کو سکھا دے۔ وعلمہ تأویل، قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ جو قرآن کریم کی تفسیر جانتا ہوگا وہی غور و فکر کر سکے گا، جو قرآن کریم کی تفسیر نہیں جانتا وہ غور و فکر کیا کرے گا؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے غور و فکر کرنا، قرآن کریم کو سمجھنا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس اعزاز کے حصول کی دعا دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور یقیناً آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آج آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں جس میں قرآن کریم کی تفسیر کے ضمن میں صحابہ کرام کے اقوال ہوں، تابعین کے اقوال ہوں، تبع تابعین کے اقوال ہوں، آپ کو عبداللہ ابن عباس کے تفسیری اقوال کی کثرت ملے گی۔ امام طبری صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے چوتھے خلیفہ، خلیفہ راشد امیر المؤمنین جناب علی نے اپنے دور حکومت میں ایک بار عبداللہ ابن عباس کو امیر حج مقرر کیا۔ انہوں نے خطبہ حج میں سورہ بقرہ کے معانی و مفاہیم لوگوں کے سامنے بیان کیے، تو وہ تفسیر اتنی شاندار تھی کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ فسرہا تفسیرا لو سمعہ الروم والترک والدیلم لاسلموا، کہ اگر وہ تفسیر رومی سن لیتے، ترکی سن لیتے، دیلمی سن لیتے، سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے۔ تدبر قرآن کے معاملے میں پانچویں حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ چنانچہ امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، یہ تین بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی ہوئی تھی، مجھے امید تھی کہ 100 آیتیں پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نہیں گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ کو شاید آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے اور آدھی سورت کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نہیں گئے۔ آپ نے سورہ بقرہ کے بعد آغاز کیا سورہ نساء کا، پھر سورہ آل عمران۔ حذیفہ بن یمان کے الفاظ پہ غور کیجئے، کہتے ہیں یقرأ مترسلا، آپ قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کر رہے تھے، سکون سے کر رہے تھے، جلد بازی سے کام نہیں لے رہے تھے۔ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح، جب کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ کی تسبیح کا تذکرہ ہوتا تو آپ وہاں پہ رک جاتے، تلاوت روک دیتے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پہ غور و فکر ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا ہے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اور جب کسی دعا کا تذکرہ ہوتا، کوئی سوال ہوتا تو آپ تلاوت روک کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے، دعا شروع کر دیتے۔
وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب تذکرہ ہوتا جہنم کا، اللہ کے عذاب کا، تو آپ وہاں پہ تلاوت روک کے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کیسے ہو رہی ہے؟ سوچ سمجھ کر یا بغیر سوچے سمجھے؟ سوچ سمجھ کر، تدبر ہو رہا ہے، غور و فکر ہو رہا ہے۔ آپ نے تو امت کو بھی ترغیب دی ہے کہ قرآن کریم پہ غور و فکر کیا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے۔ اس حدیث پہ ذرا غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 نازل ہوئی، آیت نمبر 190 اور 191، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، اور پھر دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ نظام، یہ سسٹم، اس کے اوپر غور کرتے ہیں کون؟ لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹ کر، اور آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، یہ الفاظ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یقیناً اے اللہ تو نے ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو عبث اور لغو اور بے حکمت اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ سبحانکا، تو اس عیب سے پاک ہے کہ کسی بھی چیز کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کرے۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ اس لیے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ نے کہا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، ہلاکت ہے، تباہی و بربادی ہے اس انسان کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور ان پہ غور و فکر نہ کرے، تدبر نہ کرے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بلکہ شیخ شعیب ارناؤت نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، قرآن کریم سیکھتے، غور و فکر کرتے، اس کی تفسیر معلوم کرتے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے پہلی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھی، تدبر قرآن کریم کی روشنی میں، پھر میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی، اب میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کا طرز عمل رکھنا چاہوں گا۔ امام طبری رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، کہ جب ہم میں سے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سبق لیتا، 10 آیتیں سیکھ لیتا، تو اس وقت تک اگلا سبق نہ لیتا، اگلی 10 آیتیں نہ لیتا جب تک کہ پہلی 10 آیتوں کے معانی اور مفاہیم نہ جان لیتا اور ان کے مطابق عمل نہ کر لیتا۔ 10 آیتیں سیکھتے، صرف تلاوت نہ سیکھتے، تفسیر سیکھتے، تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، ان کے مطابق عمل کرتے۔ ذرا اس روایت کے اوپر غور کیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، کہتے ہیں کہ لم ازل حریصا ان اسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللتين قال اللہ تعالی ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما، کہ میری ایک عرصے سے خواہش تھی کہ میں امیر المؤمنین جناب عمر فاروق سے سوال کروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 2 بیویوں کے بارے میں جن کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، سورہ تحریم
کہ ان تتوبا الی اللہ، کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ فقد صغت قلوبکما، کیونکہ تمہارے دل درست بات سے دوسری طرف میل ہو گئے تھے۔ اشارہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شہد کے تعلق سے گفتگو کی تھی، اور آپ نے پھر شہد کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ میں آئندہ یہ شہد استعمال نہیں کروں گا جو کہ میں زینب بنت جاش کے گھر میں استعمال کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا، قرآن کریم نے کہا اگر تم دونوں توبہ کر لو، قرآن کریم نے یہ نہیں واضح کیا کہ یہ کون سی دو عورتیں ہیں، یہ آپ کی کون سی دو بیویاں ہیں، یہ کون سی ہماری دو مائیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دو عورتیں کون سی ہیں۔ عمر فاروق سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں لیکن جرأت نہیں ہو رہی، بہترین موقع کی تلاش میں ہے۔ یہاں سے یہ بھی سیکھے کہ علماء سے سوال کیسے کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین حج کے لیے جا رہے تھے، میں بھی حج پہ ان کے ساتھ نکلا، راستے میں ایک جگہ وہ مین راستے کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے، قضائے حاجت کرنا چاہتے تھے۔ قضائے حاجت کی فارغ ہوئے، آئے تو میں ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنے لگا تاکہ وہ ہاتھ دھو لیں، اور پانی ڈالتے ڈالتے جبکہ وہ وضو کر رہے تھے تب میں نے سوال کیا۔ قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کے لیے عبداللہ ابن عباس عمر فاروق سے سوال کر رہے ہیں، اور سوال کرنے کا موقع کیسے تلاش کیا ہے، خدمت بھی کر رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں۔ کہا امیر المؤمنین یہ کون سی دو عورتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا واہ عجبا لک یا ابن عباس، عبداللہ مجھے تمہارے اوپر تعجب ہے، تمہیں پتہ نہیں کون سی دو عورتیں ہیں؟ یہ عائشہ اور حفصہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ ہے تدبر کرنا کس کا؟ عبداللہ ابن عباس کا۔ اب آئیے، بلکہ مزید ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں کہ عمر فاروق اپنی مجلس شورا میں، اپنی پارلیمنٹ میں مجھے بدری صحابہ کرام کے ساتھ جگہ دیا کرتے تھے۔ عمر فاروق کی مجلس شورا میں لوگ کون سے بیٹھتے تھے؟ بدری سینئر صحابہ کرام، جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا، جن کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ایک بچہ، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ تو ان صحابہ کرام میں سے کچھ نے اعتراض کیا کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ بٹھا لیتے ہیں جبکہ ان کی عمر کے ہمارے اپنے بچے ہیں۔ تو امیر المومنین عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں یہ پتا ہے کہ میں اس بچے کو تمہارے ساتھ کیوں بٹھاتا ہوں؟ پھر انہوں نے ایک دن سوال کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سوال اسی لیے کیا تھا تاکہ ان بدری صحابہ کرام کو معلوم ہو سکے کہ عبداللہ ابن عباس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، اب آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، استغفار کریں۔ اچھا، یہاں پہ عمر فاروق تفسیر نہیں پوچھ رہے، تدبر کہ اس کا مفہوم کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔ اب کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، جب کہ اللہ نے ہماری نصرت کر دی، اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ اور کچھ صحابہ کرام خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو عمر فاروق مجھ سے کہنے لگے آپ کا موقف کیا ہے عبداللہ؟ کیا آپ کا بھی یہی موقف ہے جو ان کا موقف تھا؟ میں نے کہا نہیں، میرا یہ موقف نہیں ہے۔ کیا آپ کا موقف ہے؟ تو میں نے کہا میرا موقف یہ ہے کہ اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ فوت ہونے والے ہیں، اس لیے اب کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور استغفار کریں۔ تو عمر فاروق نے کہا ما اعلم منہا الا ما تقول، میرے نزدیک بھی اس آیت کی یہی تفسیر ہے، یہی مفہوم ہے، یہی مراد ہے جو تمہارے نزدیک ہے۔ اسی طرح
تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ عبداللہ ابن عباس چونکہ قرآن کریم پہ غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، اس لیے وہ جان گئے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے۔ آپ ذرا عبداللہ بن مسعود کی طرف آ جائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں آئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ما نزلت آیت فی کتاب اللہ الا وانا اعلم فیما نزلت، کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ یہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تدبر، یہ ہے تفسیر جاننا، یہ ہے قرآن کریم کا مفہوم جاننا، یہ ہے قرآن کریم پہ غور و فکر کرنا۔ کہتے ہیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں یہ کس بارے میں نازل ہوئی، وَأَيْنَ أُنزِلَتْ، یہ بھی جانتا ہوں کہاں نازل ہوئی۔ وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ، اگر مجھے کسی انسان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ قرآن کریم کے متعلق مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس تک پہنچنا ممکن ہے، کوئی اونٹنی مجھے اس تک پہنچا سکتی ہے، کوئی سواری اس تک پہنچا سکتی ہے، تو میں اس کے پاس جاؤں گا تاکہ قرآن کریم کا علم لے سکوں۔ یہ ہے قرآن کریم کا مقام و مرتبہ کہ اس کے لیے، اس کا علم لینے کے لیے، اس کی تفسیر سیکھنے کے لیے اگر لمبا سے لمبا سفر کرنا پڑے تو کیجیے۔ خود قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند لوگ قرآن کریم پہ تدبر کرتے ہیں اور تدبر کے نتیجے میں رونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تدبر کے نتیجے میں رونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مکہ کا زمانہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، مشرکین کی عورتیں، ان کے بچے جمع ہو جاتے، تعجب سے ان کو دیکھتے، ان کا کلام سنتے، قرآن کی تلاوت سنتے۔ اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ، وہ کہتی ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، ابو بکر ایسے شخص تھے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کثرت سے روتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آنسوؤں پہ کنٹرول نہ رہتا، لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن۔ تو ایسا کیوں تھا؟ قرآن کریم کے اوپر تدبر کا نتیجہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں تو اسی لیے رونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی کچھ اللہ تعالی نے کہا ہے اہل کتاب کے بارے میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، سورہ مائدہ آیت نمبر 83 اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ عیسائیوں میں، نصارہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو حق پہچان جاتے ہیں، رونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن پہ غور و فکر کرتے کون؟ نصارہ، عیسائی۔ تدبر انہیں کہاں پہنچا دیتا ہے؟ ایمان تک، اسلام تک۔ جب قرآن کریم پہ غور کریں گے، تدبر کریں گے، آپ کو ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، جنت کا راستہ آپ کو معلوم ہو سکے گا۔ اور اس آیت پہ غور کریں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 سے لے کے 109 تک، 107 سے لے کے 109 تک، قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، کہ مکہ والو تم قرآن پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن کو پہلے سے علم دیا گیا ہے، آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو چونکہ وہ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے چھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو پاک ہے، تیرے وعدے سچے ہیں،
تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یبکونا رو رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم پہ غور کرنے کی وجہ سے ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن پہ نجاشی نے غور و فکر کیا، وہ رونے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ یہ روایت آپ سب کے علم میں ہوگی، امام احمد بن حنبل اس کو روایت کرتے ہیں، شیخ شعیب ارناؤت نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے کہ جب کئی مسلمان مکہ چھوڑ کے حبشہ منتقل ہو گئے تھے، کالوں کی زمین پہ چلے گئے تھے، ہجرت کی تھی اللہ کی راہ میں اپنا دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، تو مکہ والوں نے پیچھے سے ایک وفد بھیجا تاکہ نجاشی ان لوگوں کو اہل مکہ کے حوالے کر دے۔ اس وفد میں اہم ترین شخصیت عمرو بن عاص تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نجاشی سے مذاکرات کیے، نجاشی نے کہا میں اس طرح ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ عمرو بن عاص کے الفاظ یہ تھے کہ فارقوا دیننا ولم يدخلوا دینکم وجاءوا بدین مبتدع، یہ ہماری نوجوان ہیں، ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا، ایک نیائی دین ہے ان کا، ان کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کو؟ نجاشی کو، کہ آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، ہمارا بھی چھوڑ دیا ہے۔ نجاشی نے ان صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا، اور ان صحابہ کرام میں سر فہرست کون تھے؟ جعفر الطیار، جناب علی کے بھائی۔ تو وہاں پہ گفتگو ہوئی آپس میں، اس گفتگو کا ایک حصہ یہ ہے کہ نجاشی نے کہا جعفر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حل معاک مما جاء به عن اللہ من شیء، کہ اللہ کا کلام جو تم لوگوں کے اوپر نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے سنا سکتے ہو؟ تو جناب جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ فبکا واللہ النجاشی حتی اخضل لحیتہ، نجاشی رونے پہ مجبور ہو گیا حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، بلکہ بکت اساقفتہ حتی اخضلوا مصاحفہم، اس کے ساتھ موجود جو پادری تھے، بڑے بڑے لوگ جو دربار میں موجود تھے، وہ بھی رونے لگے حتیٰ کہ ان کی اپنی مقدس کتابیں جو ان کے ہاتھوں میں تھیں ان کے آنسوؤں سے وہ بھی گیلی ہو گئی۔ یعنی کہ اگر کوئی نصرانی عیسائی غور و فکر کرے گا تو اس کو بھی ہدایت ملے گی قرآن سے، مسلمان غور و فکر کرے تو اسے رہنمائی کیوں نہیں ملے گی، سکون کیوں نہیں ملے گا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلام پہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 58 اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن۔ اللہ نے تذکرہ کیا کئی انبیاء کرام کا علیہم السلام، اسحاق علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، اور آخر میں کہا یہ اللہ کے نبی ہیں کہ جب ان پہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے خروا سجدا وبکیا، تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ سجدے میں بے اختیار گر جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ کیوں متاثر ہوتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے ہوئے بھی غور و فکر کرتے تھے، تلاوت سنتے ہوئے بھی غور و فکر کرتے تھے۔ اس حدیث پہ غور کیجئے، عبداللہ بن مسعود سے آپ نے کہا تھا کہ اے عبداللہ اقرا علیہ، تلاوت کرو میں سنوں گا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے شاگرد، آپ سے قرآن سیکھا، ہم آپ کے سامنے تلاوت کریں؟ اقرا علیک وعلیک انزل، فرمایا ہاں عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تلاوت کوئی اور کرے اور میں سنوں۔ جیسے قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایک محبوب عمل ہے، عظیم عمل ہے، ایسے ہی پیار و محبت سے غور و فکر کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت سننا بھی ایک عظیم عمل ہے، آپ کی سنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی حتیٰ کہ آیت نمبر 41 تک پہنچ گئے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تب کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت کے اوپر کسی نہ کسی کو گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ کی امت پہ آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ یہاں پہ آپ نے کہا امسک، عبداللہ رک جاؤ۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ آنسو کیوں نکل رہے تھے؟ کیونکہ تلاوت کرتے تھے، تلاوت سنتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اب آپ ایک اور چیز پہ غور کریں، قرآن کریم کے 6 بنیادی حقوق ہیں۔ نمبر 1 تلاوت کرنا، وقت کم ہے، میں جلدی سے گفتگو کروں گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَنَتْلُوَ الْقُرْآنَ، سورہ نمل آیت نمبر 91، 92، 91، 92۔ قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، یہ آیت پہلے میں بتا چکا ہوں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اس بابرکت کتاب کی اتباع کرو، اس کے اوپر عمل کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور پھر آپ دیکھیں قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ اس کی تبلیغ کی، جیسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور بلغوا عنی ولو آیہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری طرف سے اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچاؤ۔ پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے فیصلے کیے جائیں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ اس سے شفا حاصل کی جائے، قرآن کریم کے ذریعے دم کیے جائے اپنے آپ کو، مریضوں کو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ حقوق بیان کرنے کا میرا مقصد یہاں پہ کیا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے حقوق آپ تبھی ادا کر سکیں گے جب قرآن پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے۔ فیصلہ آپ کیسے کریں گے قرآن کے ذریعے؟ جب قرآن کی تفسیر آپ جانتے ہوں گے، قرآن کریم پہ آپ تدبر کرنے والے ہوں گے۔ قرآن کریم کی تبلیغ آپ کیسے کریں گے؟ جب قرآن کا معنی آپ کو آتا ہوگا، قرآن کی تفسیر آپ جانتے ہوں گے۔ قرآن کی تبلیغ صرف الفاظ کی نہیں کرنی، معنی و مفہوم کی بھی کرنی ہے۔ دونوں کو شامل ہے یہ آیت، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو اس لیے قرآن کریم کا حق تبھی ادا ہوگا جب آپ قرآن کریم پہ کیا کریں گے؟ غور و فکر کریں گے۔ قرآن پہ عمل کیسے کریں گے؟ جب اس کی تفسیر جانتے ہوں گے، جب آپ اس پہ تدبر کرتے ہوں گے۔ فہم قرآن کے سلسلے میں، تدبر قرآن کے سلسلے میں چند بنیادی ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑی جلدی کے ساتھ۔ پہلے نمبر پہ، قرآن پاک ایک آسان کتاب ہے، صرف حفظ اور تلاوت کے اعتبار سے نہیں بلکہ معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو کوئی ہے جو اسے سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنایا ہے، اس لیے یہ عذر مناسب نہیں ہے کہ قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، انگلش زبان سیکھتے ہو ہماری نیت صاف ہوتی ہے، ہم سیکھ لیتے ہیں، گوروں کی بھی غلطیاں نکالنے لگتے ہیں۔ کیوں سیکھ لیتے ہیں؟ کیونکہ وہاں مقصد ہوتا ہے دنیا کمانا، دنیاوی عزت حاصل کرنا، اور عربی کی باری آتی ہے تو ہمارے معنی ختم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے قرآن کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں، اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، راستہ ہموار کر دیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آپ پورا قرآن نہیں سیکھ سکتے، کچھ نہ کچھ سیکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق، جتنا اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، قرآن سیکھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بیان للناس، قرآن واضح ہے کن کے لیے؟ للناس، علماء کے لیے کہ سب لوگوں کے لیے؟ للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظہ، اور وعظ و نصیحت للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ متقی بن جائیں، بعمل بن جائیں، اللہ قرآن کریم کے لیے آپ کا سینہ کھول دے گا۔
کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے، ترجمہ سیکھنے کے لیے، تفسیر جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ قرآن کریم کو وقت نہیں دیتے تو آپ کا وقت پھر کہاں گزرتا ہے؟ فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، موبائل پہ ضعیف روایات سننے سنانے میں، من گھڑت قصے کہانیاں پڑھنے پڑھانے میں، ناول پڑھنے میں، افسانے پڑھنے میں. یہ سزا ہے اس شخص کی جو قرآن سے اعراض کرے. قرآن سے اعراض کریں گے تو آپ کا یہی وقت کسی اور جگہ گزرے گا. جبکہ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو وقت دیں گے، تدبر کریں گے، تفسیر سیکھیں گے، ترجمہ سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکتیں ڈالے گا. آپ دنیاوی کام کے لیے نکلیں گے، جو کام گھنٹے میں ہونے والا تھا وہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے، قرآن کو وقت دینے کی برکت سے 5 منٹ میں ہو جائے گا، 15 منٹوں میں ہو جائے گا. اس موضوع پہ اگلی میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم پہ غور و فکر تبھی ہوگا جب آپ قرآن کی تفسیر جانتے ہوں گے. قرآن کریم سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے لیے چند رہنما اصول و ضوابط آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلا اصول، قرآن کی تفسیر سمجھیے خود قرآن کریم سے. قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے. کتاب ایسی کتاب ہے متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی. کیا مطلب؟ ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے. قرآن کریم کا ایک معنی و مفہوم دوسری آیت کے معنی و مفہوم کے مطابق ہے. تو قرآن کریم میں کہیں اختصار ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں اطلاق ہے، کہیں اس کو مقید کیا گیا ہے، کہیں عموم ہے، کہیں تخصیص ہے. اس لیے قرآن کریم کو خود قرآن کریم کے ذریعے سمجھنا، یہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے پہلا مرحلہ ہے، پہلا سٹیپ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پہ ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. تو قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کو واضح کرتی ہے. جلدی سے ایک مثال دینا چاہوں گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا انہوں نے توبہ کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے. کیا کیے؟ سیکھے. فتاب علیہ، اللہ نے پھر ان کلمات کے نتیجے میں ان کی توبہ قبول کی. اچھا، اب یہ کلمات کیا تھے؟ اردو سپیکنگ دنیا میں کیا مشہور ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا تھا، تو تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا تھا. عربی میں کہا تھا یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس روایت کی تفصیل بیان کروں، لیکن قرآن سے پوچھئے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 23 قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قرآن نے بتا دیا وہ کلمات یہ تھے. دونوں کہتے تھے اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، اما حوا بھی کہہ رہی ہیں، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم بہت گھاٹے میں رہیں گے، بہت خسارے میں رہیں گے. دوسری مثال سورہ اعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں. لوگ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو آپ اس کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. یہ مسئلہ اس آیت سے نکالا گیا، اخذ کیا گیا. ذرا قرآن سے پوچھ لیجئے کیا اس آیت کی یہی تفسیر ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ فصلت حامیم سجدہ آیت نمبر 26 وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافر کہا کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ اس قرآن کی تلاوت نہ سنو، اور تلاوت ہو رہی ہو شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ نے جواب کیا دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو غور سے سنو، خاموش رہو، تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت ہو رہی ہو، شور شرابہ نہیں کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی تلاوت کرو تو دوسرا تلاوت نہیں کر سکتا۔ مسجد میں بچے ایک ساتھ حفظ کر لیتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے اور وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ دوسرا رہنما اصول قرآن کریم کے معاملے میں یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے معاملے میں حدیث سے رجوع کیا جائے۔ گمراہ فرقے قرآن کریم کی تفسیر اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، وہ احادیث کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وقت کم ہے، میں بہت جلدی کر رہا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی جگہ بھی اختلاف ہو جائے تو رجوع کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف، قرآن کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی کہ احادیث کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو قرآن کریم کی تفسیر میں کہیں اختلاف ہوگا، آپ احادیث کی طرف جائیں گے۔ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اے اللہ کے رسول ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا تھا کہ آپ اس کی تفسیر کریں، آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو حدیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے، جیسا کہ وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں جو جاوید احمد غامدی کو سنتے ہیں۔ وہ اسی لیے گمراہ ہو رہے ہیں کہ جاوید احمد غامدی قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کرتے ہیں، صرف عربی لغت پہ انحصار کرتے ہیں اور احادیث کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس لیے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کئی مثالیں نوٹ کی تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں آپ جلدی سے پھر بھی ایک مثال دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس ایت سے پتہ چلا کہ ہر میت کی اولاد اس کی وارث بنے گی، اولاد میں جو بھی ہے وہ مرنے والے کا کیا بنے گا؟ وارث بنے گا۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب جو یہاں پہ اس حدیث کو نہیں لے گا وہ گمراہ ہوگا اور کسی انسان مسلمان کے کافر بچے کو بھی وارث بنائے گا، جبکہ غلط ہے، قادیانی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تیسرے نمبر پہ قرآن کریم کی تفسیر کے معاملے میں صحابہ کرام کی تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ قرآن کریم کی تفسیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ کا قول تھا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام کی تفسیر کی طرف رجوع اس لیے کیا جائے کہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کریم کو سب سے بہتر سمجھنے والے تھے۔ قرآن کریم کو نازل ہوتے وقت انہوں نے دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، قرآن پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، تو ان سے بہتر قرآن کی تفسیر کو کون جاننے والا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ اس لیے کہ وہ عربی زبان کے ماہر تھے جس زبان میں قرآن نازل ہوا۔ چوتھے نمبر پہ یہ کہ ان کی نیتیں صاف تھیں، وہ قرآن کریم کو اپنے کسی خاص مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ پانچویں نمبر پہ یہ کہ اللہ نے ان کو بڑا فہم دیا تھا، ادراک دیا تھا۔ یہاں پہ امام مسروق کا قول تھا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن نہیں رکھ سکوں گا۔ امام قتادہ کا قول تھا، امام اوزائی کا قول تھا لیکن آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا۔ البتہ مثال دوں گا ان کی تفسیر کی۔ سورہ بقرہ آیت الکرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی اسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے، زیادہ کشادہ ہے۔ یہاں کرسی سے کیا مراد ہے؟ کسی نے کہا اس سے مراد اللہ کی بادشاہت اور سلطنت اور حکومت ہے، کسی نے کہا اس سے مراد اللہ کا علم ہے، کسی نے کہا اس سے مراد عرش ہے۔ عبداللہ ابن عباس صحابی سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں الکرسی موضع قدمیہ، کرسی سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ کے ایک پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور صحیح قرار دیا، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، اور یہ بالکل درست روایت ہے اور صحابی کی اس تفسیر کو لیا جائے گا۔ نہیں لیں گے تو گمراہ ہوں گے، غلط اقوال کی طرف آپ جائیں گے۔ صحابہ کرام کے بعد جو باقی سلف ہیں ان کی تفسیر کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی تائید میں نے بہت کچھ یہاں پہ لکھا تھا، کئی مثالیں بھی لکھی تھیں، لیکن میں یہیں پہ درس کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس سلسلے میں ہمیں اللہ رب العزت خود قرآن کریم سے رہنمائی لینے کی توفیق دے، حدیث سے رہنمائی لینے کی توفیق دے، صحابہ کرام کی تفسیر سے رہنمائی لینے کی توفیق دے، سلف صالحین کی تفسیر پر رجوع کرنے کی توفیق دے،
اور اس معاملے میں عربی لغت سیکھنے کی بھی اللہ میں توفیق دے. یہ بھی میں نے بیان کرنا تھا لیکن وقت نہیں رہا. عربی لغت سیکھے بغیر آپ صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر نہیں سیکھ سکیں گے، اس لیے عربی لغت سیکھنی چاہیے. لیکن صرف عربی لغت پہ انحصار کریں گے، صحابہ کرام سے نہیں پوچھیں گے تفسیر کیا ہے، حدیث سے رہنمائی نہیں لیں گے تو پھر بھی گمراہ ہوں گے. اور اگر عربی زبان بالکل نہیں سیکھیں گے اور قرآن کریم کا آپ مفسر بن کر بیٹھ جائیں گے علی مرزا جیلمی کی طرح تو پھر بھی کام خراب ہے. آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو بڑی رہنمائی ملے گی، بہت کچھ ملے گا، لیکن باقاعدہ مفسر بننے کے لیے عربی زبان سیکھنا ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن کریم کو وقت دینے کی توفیق دے. اللہ ہمارے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ آپ لوگوں کے وقت میں، آپ لوگوں کی اولاد میں، آپ لوگوں کے علم و عمل میں، آپ لوگوں کے رزق میں برکتیں ڈالے. ادارے کا بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.